اللہ کے کلام کو بھی مانیے اور اس بات کو بھی مانیے کہ اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے، تبھی تو فرشتوں نے سنا۔ اللہ کا کلام آواز کے ساتھ ہے، حروف پہ مشتمل ہے، یہ حروف ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں ان چیزوں کا جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہاں سے اللہ کی کون سی صفت کا پتہ چلا؟ صفت علم کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں علم رکھتا ہوں، ان کی میری صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم۔ تو یہ ہے اللہ کی حمد، اور اللہ اپنی حمد خود بھی بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی بیان کر رہے ہیں انی اعلم، یہ اللہ اپنی حمد بیان کر رہے ہیں، اپنی تعریف خود کر رہے ہیں کہ میں علم رکھتا ہوں ان چیزوں کا جن کا علم تم نہیں رکھتے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ مخلوق اور خالق کی وہ صفات جن میں اشتراک پایا جاتا ہے وہ اشتراک ظاہری حد تک ہے، حقیقی طور پہ اشتراک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں علم اللہ کی صفت ہے، اور فرشتوں کی بھی صفت ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، انسان کی بھی صفت ہے کہ وہ علم رکھتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جو علم میں رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے۔ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے، اور انسان کا فرشتوں کا علم محدود ہے۔ جو اللہ نے دے دیا اتنا موجود ہے، جو نہیں دیا وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عالم الغیب ایک اللہ ہے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، انسان عالم الغیب نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام علم کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے آگے ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن وہ بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ غیب کی اتنی باتیں جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دی، جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتایا گیا فرشتوں کے بارے میں، تو یہ غیبی علم آپ کو دیا گیا۔ جنت کے بارے میں بتایا گیا، غیبی علم دیا گیا۔ جہنم کے بارے میں بتایا گیا، غیبی علم دیا گیا، اور آپ کے ذریعے علم ہم تک بھی پہنچ گیا۔ اب ہم بھی جانتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں، ان میں ایک جبریل ہیں، ان میں ایک میکائیل ہیں، ان میں ایک اسرافیل ہیں، اور جنت کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، جہنم کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اتنا جتنا بتا دیا گیا۔ لیکن کیا میں اپنے آپ کو اس بنیاد پہ عالم الغیب کہہ سکتا ہوں، یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، یا کسی پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، کیونکہ ہم لوگ غیبی باتیں اتنی جانتے ہیں جتنی ہمیں بتا دی گئی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ اگرچہ تمام لوگوں سے بڑھ کر غیبی باتیں جانتے ہیں، لیکن آپ بھی اتنی جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور عالم الغیب وہ اللہ ہے جو ہر غیبی چیز کو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، بلکہ اس کے لیے غیب اور دیگر چیزیں برابر ہیں۔ غیبی چیزیں تو میرے اور آپ کے لحاظ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں صاف صاف قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیں کہ عالم الغیب آسمان والوں میں زمین والوں میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ایک اللہ عالم الغیب ہے، اور اس ایسے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں۔